میری بیوی شبانہ بہت ہی امیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی، مگر آج تک کبھی اس نے پیسے کی نمائش نہیں کی تھی۔ وہ ہر وقت سادہ سے کپڑوں میں رہتی، ہمارے گھر میں کام کے لیے ملازمت تک نہیں تھی۔ وہ ملتان کے شہر کے ساتھ ایک چھوٹے سے گاؤں کے رہنے والی تھی اور ایک پیر سائی کی بیٹی تھی، جہاں اس کے باپ دادا نے پیسے کے ساتھ ساتھ بہت عزت کمائی تھی۔ وہ ذمہ دار بھی تھے مگر دکھنے میں بالکل سادہ سے لوگ تھے۔ میرا نام جوید ہے، میں ملتان شہر میں رہتا تھا اور شبانہ میری خالہ کی بیٹی تھی، اس لیے میری شادی اس کے ساتھ ہوگی۔ شبانہ کے ساتھ میری زندگی بہت اچھی گزری تھی۔ میری شادی کو 10 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 بچے بھی عطا کیے تھے اور ان 10 سالوں میں اس نے بہت سے فلاحی کام کیے تھے۔ ملتان نشتر اسپتال میں میری بیوی کی طرف سے روزانہ 1000 لوگوں کو مفت کھانا کھلایا جاتا تھا۔ میری بیوی نے بہت سی یتیم لڑکیوں کو جہیز دے کر ان کی شادی بھی کروائی تھی۔ اس نے 3 مسجدیں بھی بنوائی تھی۔ اگر یہاں پر میں اپنی بیوی کے فلاحی کام گنوانے لگ جاؤں تو شاید مجھے سارا دن ہی گزر جائے گا، مگر آج میں بہت ہی غمزدہ تھا کیونکہ میری بیوی شبانہ فوت ہو گئی تھی۔ اسے اچانک دل کا دورہ پڑا تھا اور وہ ایک ہی رات میں فوت ہوگی۔ خاندان والے بھی ابھی تک حیران تھے کیونکہ ہمارے گھر میں سکون ہی سکون تھا اور ہم دونوں کے درمیان عام شادی شدہ جوڑوں کی طرح کبھی لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہوا تھا، مگر ہونی کو کون ٹال سکتا ہے۔ اس کو بھی اچانک ہی دل کا عرضلہ حق ہو گیا اور وہ اپنے وقت پر چلی گئی۔ میرے بچے صدمے کی حالت میں بری طرح رو رہے تھے اور خاندان والے ان کو سنبھال رہے تھے۔ میں مردوں کے درمیان غمزدہ سا بیٹھا ہوا تھا، میرا دماغ بالکل بند ہو چکا تھا۔ مجھے سوچ سوچ کر فکر ہو رہی تھی کہ اب میرے گھر کا کیا بنے گا، میں اپنی بیوی کے بغیر کیسے زندگی گزاروں گا۔ سب سے بڑھ کر میری بیٹی اور بیٹا بہت چھوٹے تھے، ابھی بچوں کو ماں جیسا پیار کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ میری بیوی کا کفن اور غسل کا انتظام کرنے کے بعد گھر والوں نے مجھے اندر بلایا تاکہ میں جنازہ اٹھانے سے پہلے اپنی بیوی کو آخری بار دیکھ لوں۔ میں اندر گیا تو بیوی کو دیکھ کر میرا اول بیٹھنے لگا۔ میں مرد تھا مگر پھر بھی پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا اور وہ بہت ہی نیک عورت تھی۔ اپنی بیوی کو آخری بار رخصت کرنا میرے لیے بہت اذیت ناک تھا، مگر میں نے اس غم کو بھی سہ لیا اور اس جنازے کو کندھے دے کر جنازہ گاہ کی طرف بڑھ گیا۔ بیوی کی آخری رسومات کے بعد میں گھر پہنچا تو پتہ چلا کہ میری چھوٹی بیٹی کی طبیعت بہت خراب ہے۔ وہ اپنی ماں کے بہت قریب تھی، اس لیے یہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ 4 سال کی بچی تھی۔ میں اپنا دکھ بلا کر اپنی بیٹی کو سنبھالنے لگا مگر اس کا بخار بہت زیادہ بڑھ چکا تھا۔ ابھی دن کا وقت تھا، اس لیے میں اپنی بیٹی کو لے کر ہسپتال پہنچا۔ ڈاکٹر نے بہت مشکل سے اس کا بخار کم کیا مگر اس میں ہی ہمیں شام ہوگی۔ بچی کو گھر لایا تو وہ مجھ سے دور ہونے کو تیار نہ تھی۔ اسے سنبھالنے کے چکر میں اپنی بیوی کی قبر پر اس دن دوبارہ نہیں جا سکا تھا اور دوسرا دن بھی ایسے نکل گیا۔ 2 دن بعد میری بیٹی کی حالت سنبھلی تو میں نے دن کے وقت سے سلا دیا اور خود بیوی کی قبر پر پہنچ گیا۔ میں جیسے ہی قبرستان پہنچا، مجھے دیکھ کر قبرستان میں موجود 2 کتے مجھے دیکھ کر بھونکنے لگے اور اچانک میری بیوی کی قبر پر پنجے مارنے لگے۔ میں نے ان کتوں کو بھگانے کی کوشش کی مگر وہ مسلسل بھونک رہے تھے اور ان کی آنکھوں میں شاید مجھے آنسو بھی دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے بہت مشکل سے ان کتوں کو وہاں سے بھگایا تھا۔ اس کے بعد میں سر جھٹک کر بیوی کی قبر پر فاتحہ پڑھنے لگا اور کچھ دیر بعد ہی اٹھ کر گھر چلا گیا۔ گھر میں ابھی بھی مہمان موجود تھے، میرے بہن بھائی بھی میرے گھر میں رہ رہے تھے، ابھی اور جاننے والے بھی تعزیت کے لیے آ رہے تھے۔ اب میں روز بیوی کی قبر پر صرف 1 گھنٹے کے لیے ضرور جاتا تھا، مگر میں جب بھی بیوی کی قبر پر جاتا وہ دونوں کتے قبر کے پاس آ کر بھونکنے لگتے۔ میں انہیں ڈرا کر وہاں سے بھگا دیتا مگر مجھے یہ بات پریشان کرنے لگی۔ میں گھبراہٹ کا شکار ہونے لگا کہ نہ جانے میرے جانے کے بعد میری بیوی کی قبر کے ساتھ یہ کتے کیا کرتے ہوں گے۔ میں نے اپنی بیوی کی قبر بھی کچی رکھوائی تھی۔ قبر پکی کرنا یا اس پر سنگ مرمر لگانا گناہ تھا، لیکن اب مجھے یہی بات پریشان کر رہی تھی کہ کچی قبر کو وہ کتے کھودنے نہ لگ جائے۔ میں گھر جانے سے پہلے ہی بار بار ان کتوں کو وہاں سے دور بھگاتا تھا اور جب تک گھر رہتا مجھے اپنی بیوی کی قبر کی فکر ستاتی۔ میں نے زندگی میں کبھی کسی کتے کو ایسے قبر کی کھدائی کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ میری بیوی کی قبر بہت اچھی بنی ہوئی تھی اور قبر کی کھدائی میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا، پھر نہ جانے کیوں وہ 2 کتے میری بیوی کی قبر پر ہر وقت منڈلاتے رہتے تھے۔ کچھ دن بعد گھر سے مہمان رخصت ہو گئے تو ہمارے گھر کی روٹین معمول پر آ گئی۔ میری بیوی کی کمی ہم تینوں کو بہت شدت سے محسوس ہوتی تھی۔ میرے بچے ماں کو یاد کر کے رو پڑتے تھے۔ میں نے اپنی ملازمت پر جانا شروع کیا تو گھر پر اکیلے بچوں کا رہنا مشکل ہو گیا۔ میں نے گھر پر ایک ملازمہ رکھ لی۔ وہ عورت میری محرومہ بیوی کے گاؤں کی رہنے والی تھی۔ وہ بیوہ اور بے اولاد تھی، اس لیے اس کو میں نے اپنے بچوں کا خیال رکھنے کے لیے گھر میں رکھ لیا۔ وہ بچوں کو بہت پیار سے سنبھالتی تھی۔ بچے اس کی وجہ سے کچھ نارمل ہونے لگے تو میں مطمئن ہو گیا۔ میں نے بیوی کی قبر پر جانا معمول بنا لیا تھا اور میں فرصت سے ہی وہاں جاتا اور کافی دیر بیٹھ کر تلاوت کرتا رہتا۔ وہ 2 کتے اب بھی مجھے دیکھ کر میری بیوی کی قبر پر منڈراتے رہتے اور بھونکتے ہوئے مجھے متوجہ کر میری بیوی کی قبر کھودنے کی کوشش کرتے۔
شروع میں تو میں غصہ کر کے انہیں بگاتا رہا تھا، مگر میں اب سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ وہ سب قبریں چھوڑ کر میری ہی بیوی کی قبر پر کیوں آتے تھے۔ لیکن قبر کو بلا وجہ کھودنا بھی ممکن نہیں تھا۔ ایک ناسمجھ جانور کی حرکت پر میں اپنی بیوی کی قبر نہیں کھول سکتا تھا۔ میں کتنے ہی دن ان کتوں کی بات سمجھ کر نظر انداز کر رہا تھا، مگر میرا دل بری طرح سے بے چین رہنے لگا تھا۔ راتوں کو بھی میں سونے کی کوشش کرتا تو مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ ایک رات سویا تو خواب میں دیکھا کہ میری بیوی ایک کوٹری میں بند تھی اور کوٹری میں ہر جگہ آگ لگی ہوئی تھی۔ میری بیوی بہت ہی پریشان سی رو رہی تھی، مگر کچھ بول نہیں پا رہی تھی، لیکن اس کی بے بسی مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ اور اس وقت میری آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلی تو میرا پورا وجود پسینے سے تر تھا اور میں بری طرح کانپ رہا تھا۔ میں کتنی ہی دیر بستر پر سر پکڑ کر بیٹھا رہا۔ میری بیوی تو بہت نیک اور اللہ والی عورت تھی۔ مجھے لگا کہ میں سارا دن اپنی بیوی کی قبر کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں، اس لیے مجھے یہ خواب آیا ہے۔ میں اس خواب کو صبح ہونے تک بھول گیا اور زندگی کے معاملات میں الجھ گیا۔ مگر اگلے روز میں قبر پر گیا تو وہی دو کتے پھر سے قبر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر مجھے اپنا خواب یاد آ گیا اور میں نے بنا سوچے سمجھے انہیں مارتے ہوئے وہاں سے بھگا دیا۔ مگر جب رات کو سویا تو پھر سے وہی خواب نظر آیا۔ اس بار میری بیوی آگ اور دھوئیں کی وجہ سے بے حال کوٹری میں گری پڑی تھی اور میں باہر کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ میری آنکھ کھلی تو مجھے بے حد پریشانی ہوئی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس معاملے کی گہرائی تک کیسے جاؤں۔ میں اگلے روز صبح صبح مسجد چلا گیا اور امام صاحب کو اپنی پریشانی بتائی۔ پہلے تو امام صاحب نے دو کتوں کی بات سن کر مجھے یہی سمجھایا کہ وہ جانور ہیں جو ناسمجھی میں ایسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ تم چند روز کے لیے کچھ کانٹے دار جاڑیاں کاٹ کر اپنی بیوی کی قبر پر پھیلا دو تاکہ جانور وہاں تک نہ پہنچ پائیں۔ مگر جب میں نے اپنے خواب کا ذکر کیا تو امام صاحب نے چونک کر مجھے دیکھا۔ مسلسل 2 راتوں سے ہی ایک خواب کے ہو سکتا ہے کہ یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہو یا شیطان تمہیں بہکا رہا ہے، اس لیے تم ایک رات مزید انتظار کرو۔ اگر آج رات وہی خواب آیا تو پھر میرے پاس آنا، میں تب تک اس مسئلے کا حل سوچوں گا۔ میں واپس گھر لوٹ آیا۔ امام صاحب سے بات کر کے مجھے تسلی ہو گئی تھی۔ میں نے ملازمت پر جانے کی تیاری کی اور بچوں کو تیار کر کے اسکول چھوڑنے چلا گیا۔ میرے دماغ میں اپنی محرومہ بیوی کا خیال ٹھہر گیا تھا۔ میں دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ وہ خواب شیطان کا بہکاوا ہی ہو، کیونکہ کسی اپنے کی قبر کو کھودنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بیوی کی آخر آمگاہ کی توڑ پھوڑ کی جائے۔ میرے لیے ان کتوں کا وہاں آ کر بھونکنا اور رونا اور پھر قبر کو کھودنے کی کوشش کرنا بھی ناقابل برداشت تھا۔ مگر اس رات میں سویا تو مجھے پھر سے وہی خواب آیا تھا۔ میرا دل اذیت سے بڑھ گیا تھا کہ میری بیوی قبر میں کوئی مشکل جھیل رہی ہے، حالانکہ میں نے تینوں بار خواب میں واضح طور پر یہی دیکھا تھا کہ وہ آگ میری بیوی کے وجود کو نقصان نہیں دے رہی تھی، مگر وہ آگ میری بیوی کے اطراف میں پھیلی ہوئی تھی، اسے پریشان ضرور کر رہی تھی۔ اور اب یہی بات میں جاگنے کے بعد سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میری بیوی نیک عورت تھی، ایک پیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اس نے کبھی کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا تھا۔ میں نے شادی کے بعد اسے کبھی نماز چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے بچوں کو بھی اسلامی تعلیمات دی تھی اور میرے ساتھ بھی بہت وفادار تھی۔ پھر نہ جانے کیوں اس کو قبر میں سکون نہیں تھا۔ میں تیسری بار خواب دیکھ کر اتنا بے چین ہوا کہ میں صبح تک جاگتا رہا۔ صبح کی اذانیں ہوئی تو میں جلدی سے اٹھا اور وضو کر کے مسجد کی طرح روانہ ہو گیا۔ میں نے نماز ادا کی اور امام صاحب کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ نمازی اٹھ کر جانے لگے تو میں اٹھ کر امام صاحب کے پاس چلا گیا۔ میں نے بولا کہ امام صاحب، میں نے رات پھر سے وہی خواب دیکھا ہے۔ میں بے چینی سے امام صاحب سے بولا کہ وہ مجھے کوئی حل بتائے تاکہ میری بیوی اپنی قبر میں سکون سے سوئے اور مجھے وہ خواب تنگ نہ کرے۔ امام صاحب گہری سانس بھر کر بولے، اس کا اب آخری حل یہی ہے کہ قبر کھول کر دیکھا جائے۔ وہ بولے کہ اگر خدا نہ خواستہ قبر میں موجود مردے پر اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے تو پھر ہم چاہ کر بھی قبر کھول نہیں پائیں گے، کیونکہ ہمیں اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ملے گی۔ لیکن اگر کوئی اور وجہ ہوگی تو ہم قبر کھول کر دیکھ لیں گے اور پھر شاید کوئی حال بھی نظر آ جائے۔ امام صاحب کی بات نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ اپنی بیوی پر اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا عذاب کا میں تصور بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ میں امام صاحب کے ساتھ قبرستان کی طرف بڑھا تو میری ٹانگیں کانپ رہی تھی اور میں اللہ سے بار بار دعا کر رہا تھا کہ میری بیوی کی قبر میں کوئی اور مسئلہ ہو مگر اللہ کا عذاب نہ ہو۔ میں نے امام صاحب کو بتایا کہ میری بیوی بہت ہی نیک تھی، اس پر اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا، اس نے تو ساری زندگی فلاحی کام کیے ہیں، اس کے والد بھی بہت نیک تھے۔ امام صاحب بولے کہ دلوں کا راز صرف اللہ جانتا ہے اور اللہ بڑے بڑے گناہ معاف کر دینے والا ہے، وہ غفور و رحیم بھی ہے اور اللہ تعالیٰ چھوٹے سے گناہ پر سخت پکڑ کرنے والا بھی ہے۔ اس لیے انسان کو کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ سنبھل کر رہے، چھوٹے سے چھوٹا گناہ جس سے بچ سکتا ہے بچے، وہ گناہ
کہاں اس کی نظر میں بے ضرور سا ہوگا، قبر وہ اللہ کو سخت ناپسند ہو۔ میں خوف میں مبتلا امام صاحب کے ساتھ قبرستان پہنچا تو آج بھی وہی دو کتے مجھے دیکھ کر پھر سے مونگتے ہوئے میری بیوی کی قبر کھودنے لگے۔ میں انہیں بگانے کے لیے آگے ہوا تو امام صاحب نے کہا کہ ان کو مارو مت، ہو سکتا ہے کہ ان کو اللہ یہ سب کرنے کا حکم دے رہا ہو، اس لیے آرام سے ان کو ہٹاؤ اور جس جگہ یہ کھود رہے ہیں پہلے وہی جگہ کھود کر دیکھو۔ امام صاحب کی بات پر میں ٹھٹک گیا اور سر ہلا کر آگے بڑھا۔ میں نے ان کتوں کو ہٹا کر ان کتوں کی نشان لگی جگہ پر مٹی ہٹانا شروع کی تو وہ کتے بھی آرام سے ایک طرف بیٹھ گئے۔ میں دل ہی دل میں درود شریف کا ورد کرتا قبر کھود رہا تھا۔ جب میں اسی جگہ کی گہرائی میں پہنچا تو مجھے جھٹکا سا لگا۔ وہ منظر دیکھ کر میرا کلیجہ سا پھٹ گیا تھا۔ میں پچ مار کر قبر سے دور ہو گیا۔ امام صاحب جو میرے پیچھے ہی کھڑے ہوئے تھے قدم بڑھا کر آگے ہوئے اور قبر میں بنے ایک گڈھے میں جھانکنے لگے۔ امام صاحب بے ساختہ استغفر اللہ کا ورد کرنے لگے تھے جبکہ میں بچوں کی طرح رو پڑا تھا۔ مجھے یہی غم کھائے جا رہا تھا کہ میری بیوی اتنی اذیت جیتی رہی تھی پر مجھے کچھ خبر نہیں ہوئی تھی۔ میں غم سے روتا جا رہا تھا جبکہ امام صاحب کا جسم کانپ رہا تھا۔ اس روز جو میں نے اپنی محرومہ بیوی کی قبر میں دیکھا تھا وہ میری زندگی کا سب سے بھیانک منظر تھا۔ زندگی بھر اپنے گھر والوں کو آرام و سکون بر دینے والے لوگ اپنے پیار کی موت کے بعد کتنے بے بس ہو جاتے ہیں۔ میں بھی ان کتوں کو دیکھ رہا تھا جو مجھے پہلی روز سے اشارہ دینے کی کوشش کر رہے تھے مگر میں الٹا ان کو ہی مار کر بھگا دیتا، مگر وہ نہ سمجھ جانور پھر بھی میری مدد کرنا چاہتے تھے۔ مولوی صاحب نے مجھے دیکھ کر پوچھا کہ کیا تم نے کبھی محسوس کیا کہ کسی نے تمہاری بیوی کی قبر کو کھود کر یہ حرکت کی ہے؟ میں نے امام صاحب کو بتایا کہ میں روزانہ بلا ناگا اپنی بیوی کی قبر پر آ رہا ہوں مگر میں نے اس قبر پر کوئی تبدیلی نہیں دیکھی سوائے ان کتوں کے، مگر میں نے یہاں سے بھگا دیتا تھا۔ مگر میری بات پر امام صاحب حیران ہونے لگے اور بولے ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ قبر کھودے بغیر یہ سب کیا گیا ہو۔ جو حرکت تمہاری بیوی کے ساتھ قبر میں کی گئی ہے اس کے لیے قبر کو کھودنا تو ضروری ہے۔ اچانک امام صاحب بولے کہ تم نے اپنی بیوی کو اپنی نگرانی میں قبر میں اتارا تھا۔ ان کے سوال پر میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور کہا کہ میں چاہے جتنا بھی غم زدہ تھا مگر جب میری بیوی کو قبر میں اتارا جا رہا تھا میں وہاں موجود تھا، اس لیے اس کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ تب یہ حرکت کر دی گئی تھی۔ امام صاحب نے مجھے اسی وقت پولیس کو بلوانے کا کہا تھا۔ میں نے اسی وقت پولیس کو بلوا کر یہ سارا معاملہ ان کے حوالے کر دیا تھا۔ میرا تو رو رو کر برا حال تھا۔ ایس پی صاحب مجھے تسلی دے رہے تھے۔ پولیس نے گورکن سے تفتیش کی تو پھر پولیس کے چھیلکار سادہ کپڑوں میں قبرستان کی نگرانی کرنے لگے تھے۔ مسلسل 12 دن کی نگرانی کے بعد میری بیوی کے مجرم پکڑے گئے تھے۔ اس روز کچھ لوگ ایک عورت کا جنازہ لے کر آئے تو اسی رات قبرستان میں آئے تھے اور اس نئی قبر کو حرکت نہ ہو جائے۔ میرے اندر کا خوف ختم نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے ہر وقت وہم ستانے لگا تھا کہ کہیں دوبارہ سے میری بیوی کی قبر نہ کھودی گئی ہو۔ میں نے دوستوں سے بھی یہ بات کی اور بولا کہ جیسے ہم زندہ لوگوں کے ٹھکانے پر کوئی نہ کوئی نگرانی پر چوکیدار ہموار کیا جاتا ہے، اسی طرح قبرستان کے باہر بھی کسی کو موجود ہونا چاہیے تاکہ مرے ہوئے لوگ جو خود بے بس ہوتے ہیں کوئی ان کے ساتھ کچھ غلط حرکت نہ کرے۔ میرے دوست میری ذہنی کیفیت کو سمجھتے ہوئے ہاں میں سر ہلاتے رہے مگر میں جانتا تھا کہ کسی کو مجھ سے اتفاق نہیں تھا۔ لوگوں کو لگتا تھا کہ مرے ہوئے انسان اللہ کے حوالے ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کی نگرانی یا حفاظت کی ذمہ داری ہم پر نہیں ہوتی۔ شاید سچی تھا مگر اب جو حالات پیدا کر دیے گئے تھے ان پر مجھے یہی لگتا مرے ہوئے انسان اللہ کے حوالے ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کی نگرانی یا حفاظت کی ذمہ داری ہم پر نہیں ہوتی۔ شاید سچ یہی تھا مگر اب جو حالات پیدا کر دیے گئے تھے ان پر مجھے یہی لگتا تھا کہ ہمیں قبر کی حفاظت کرنی چاہیے۔ میری حالت دن بہ دن بگڑتی جا رہی تھی۔ میں نے ایک روز اپنے گھر میں کام کرنے والی بوڑھی ملازمت سے بھی پوچھ لیا کہ کیا آپ نے یہ قبر کے بارے میں کبھی بات سنی ہے کہ ان کو کوئی خون کے پتلے رکھے ہوئے ہوں یا کچھ ایسا جسے دیکھ کر انسان ڈر جائے۔ میرے اس عجیب سوال پر وہ بوڑھی ٹھٹک گئی تھی اور خوفزدہ سی توبہ توبہ کرتے ہوئے بولی یہ آپ کیا بول رہے ہیں بیٹا، میں نے ایسا کبھی نہیں سنا تھا۔ قبر میں بلا کون سا انسان ہاتھ ڈال سکتا ہے؟ اس عورت کی سادہ سی بات پر میں چپ ہو کر رہ گیا۔ میں جانتا تھا کہ کوئی بھی میری بات پر یقین نہیں کرے گا۔ عام حالات میں بھی اس بات کو مذاق سمجھتا تھا مگر اب میں جانتا تھا کہ ایسا بھی ہوتا ہے کیونکہ میں نے اپنی بیوی کی قبر میں نہایت چھوٹے چھوٹے 2-3 پتے دیکھے تھے جن پر خون لگا ہوا تھا اور بڑی بڑی سوئیاں چبوئی ہوئی تھی۔ نہ جانے وہ پتے میری بیوی کی قبر میں ان مجرموں نے کیوں رکھے تھے مگر ان پتوں کی وجہ سے میری بیوی اپنی قبر میں بے چین پڑی ہوئی تھی۔ میں نے امام صاحب کی مدد سے وہ پتے تو نکال دیے تھے مگر میرے اندر کی بے چینی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے رہ کر یہی افسوس ہو رہا تھا کہ اگر وہ 2 کتے قبر کھودنے کی کوشش نہ کرتے اور مجھے اشارہ نہ دیتے تو شاید میں کبھی بھی سمجھ نہیں سکتا، اور اگر مجھے خواب نہ آتا تو میں شاید کبھی قبر کو کھودنے کی ہمت نہ کر پاتا۔ قبر کا وہ منظر میرے لیے اتنا اذیت ناک تھا کہ میں نے اپنا دماغ جتنا بھی لگانے کی کوشش کی مگر میری آنکھوں سے وہ بھیانک ناک منظر نہیں جا رہا تھا جو میں نے اپنی بیوی کی قبر کھودنے پر دیکھا تھا۔
میری بےچینی حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ میں پھر سے امام صاحب کے پاس گیا۔ امام صاحب مجھے پہچاننے لگے تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر وہ اپنے پاس بیٹھے دوسرے نمازیوں سے بھی معذرت کر اٹھ کر میرے پاس آئے اور مجھے ایک طرف لے گئے۔ امام صاحب نے نرمی سے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا، سب خیریت تو ہے؟ تم پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ انہیں لگتا تھا کہ میں پھر سے کسی پریشانی کا شکار ہو گیا ہوں۔ تب امام صاحب کے پوچھنے پر میں نے کہا کہ امام صاحب مجھے چین نہیں آ رہا۔ میں نے جب سے وہ منظر دیکھا ہے مجھے سکون نہیں مل پا رہا۔ میں راتوں کو سو نہیں پاتا۔ مجھے بار بار یہی لگتا ہے کہ کہیں کوئی میری بیوی کی قبر پر پھر سے وہ سب کر کے میری بیوی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ ہمیں قبروں کی نگرانی کے لیے بھی کوئی چوکیدار رکھنا چاہیے۔ اس پر امام صاحب نرمی سے بولے کہ فکر مت کرو، دوبارہ ایسا نہیں ہوگا، اور قبرستان کی نگرانی یہی ہے کہ ہم اپنے پیاروں کی قبر پر جا کر روزانہ فاتحہ پڑھا کریں، قرآن پاک پڑھیں۔ قبروں کو لاوارث چھوڑنے والوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ وہ بولے کہ تم بھی روزانہ اپنی محرومہ بیوی کی قبر پر جاتے رہا کرو، تمہاری بیوی کی قبر کو کوئی نہیں چھیڑے گا۔ پھر امام صاحب افسوس سے بولے کہ کیا کیا جائے، ہمارے مسلمانوں کی عقل کو زنگ لگ گیا ہے، وہ شرک میں مبتلا ہونے لگے ہیں۔ امام صاحب بولے کہ یہ سب کالا جادو کرنے والے ہی ایسی حرکتیں کرتے ہیں، اور کالا جادو ہمارے اسلام میں سخت حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس عمل کو شرک ٹھہرایا گیا ہے، اور شرک ایسا گناہ ہے جس کی بالکل کوئی معافی نہیں ہے۔ میں اس بات پر افسردہ ہو گیا تھا۔ کالا جادو تو ہمارے ہاں آج کل چھوٹے موٹے گھروں میں بہت عام ہو چکا ہے۔ کالا جادو کرنے والے اور کروانے والے دوسروں کو تکلیف پہنچانے والے جب تجویزات اور پہلے بنا کر دوسروں کی قبر میں رکھتے ہیں تو ان کے مرد کتنی بے چینی کا شکار ہوتے ہیں۔ ایسا کرنے والے لوگ کسی دوسرے کی تکلیف اور پریشانی کا بالکل خیال نہیں کرتے، وہ ایک ساتھ کئی لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں مگر انہیں پرواہ نہیں ہوتی۔ امام صاحب بولے کہ شاید ان کتوں نے ان دو گناہگاروں کو تمہاری بیوی کی قبر کھود کر اس میں پتے رکھتے دیکھ لیا تھا، اس لیے وہ بار بار کھود کر تمہیں اشارہ دے رہے تھے۔ مگر کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جن کی قبروں میں ساری زندگی تویز اور پتے پڑے رہ جاتے ہیں مگر کبھی بھی کسی کو خبر تک نہیں ہوتی، اور مردے اپنی قبروں میں ایسی چیز کی موجودگی کی وجہ سے بے سکونی کا شکار رہتے ہیں۔ امام پائیں گے کیونکہ ہمیں اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ملے گی، لیکن اگر کوئی اور وجہ ہوگی تو ہم قبر کھود کر دیکھ لیں گے اور پھر شاید کوئی حل بھی نظر آ جائے۔ امام صاحب کی بات نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ اپنی بیوی پر اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا عذاب تصور بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ میں امام صاحب کے ساتھ قبرستان کی طرف بڑھا تو میری ٹانگیں کانپ رہی تھی اور میں اللہ سے بار بار دعا کر رہا تھا کہ میری بیوی کی قبر میں کوئی اور مسئلہ ہو مگر عذاب نہ ہو۔ میں نے امام صاحب کو بتایا کہ میری بیوی بہت نیک تھی، اس پر اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا، اس نے تو ساری زندگی فلاحی کام کیے ہیں، اس کے والد بھی بہت نیک ہے۔ امام صاحب بولے کہ دلوں کا راز صرف اللہ جانتا ہے اور بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دینے والا ہے، وہ غفور و رحیم بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ چھوٹے سے چھوٹے گناہ پر سخت پکڑنے والا بھی ہے۔ اس لیے انسان کو کہا جاتا ہے کہ مجھے دیکھ کر میری بیوی کی قبر پر منڈراتے رہے اور پھر بونکتے ہوئے مجھے متوجہ کر کے میری بیوی کی قبر کھودنے کی کوشش کرتے۔ شروع میں تو میں غصہ کر کے انہیں بھگاتا رہا مگر اب میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ وہ سب قبریں چھوڑ کر میری ہی بیوی کی قبر پر کیوں آتے تھے، لیکن قبر بلا وجہ کھولنا بھی ممکن نہیں تھا۔ ایک نہ سمجھ جانور کی حرکت پر میں اپنی بیوی کی قبر نہیں کھول سکتا تھا۔ میں کتنے ہی دن ان کتوں کی بات سمجھ کر نظر انداز کرتا رہا مگر میرا دل بری طرح سے بے چین رہنے لگا تھا۔ راتوں کو بھی میں سونے کی کوشش کرتا مگر مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ ایک رات سویا تو میرے خواب میں دیکھا کہ میری بیوی ایک کوٹری میں بند تھی اور کوٹری میں ہر جگہ آگ لگی ہوئی تھی۔ میری بیوی بہت پریشان ہو رہی تھی مگر کچھ بول نہیں پا رہی تھی، لیکن اس کی بے بسی مجھے محسوس ہو رہی تھی، اور اسی وقت میری آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلی تو میرا صاحب نے مجھ سے کہا کہ تم خوش نصیب ہو کہ تمہیں اللہ کی طرف سے بھی اشارہ مل گیا تھا۔ میں نے روتے ہوئے امام صاحب سے کہا کہ میری بیوی بہت نیک تھی، اس لیے شاید اس کی بے چینی اور بے سکونی اللہ نے ختم کر دی، مگر مجھے واقعی یہ بات شدت سے محسوس ہو رہی تھی کہ میں نے تو اپنی بیوی کی قبر سے پتے نکال لیے تھے مگر بہت سے لوگوں کو خبر نہیں ہوتی کہ ان کی بیوی بیٹیوں اور ماؤں کی قبروں میں لوگ ایسے پتے رکھ کر چلے جاتے ہوں گے۔ اس لیے اپنے پیاروں کی نیند نہیں آتی تھی۔ ایک رات سویا تو میرے خواب میں دیکھا کہ میری بیوی ایک کوٹری میں بند تھی اور کوٹری میں ہر جگہ آگ لگی ہوئی تھی۔ میری بیوی بہت پریشان ہو رہی تھی مگر کچھ بول نہیں پا رہی تھی، لیکن اس کی بے بسی مجھے محسوس ہو رہی تھی، اور اسی وقت میری آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلی تو میرا صاحب نے مجھ سے کہا کہ تم خوش نصیب ہو کہ تمہیں اللہ کی طرف سے بھی اشارہ مل گیا تھا۔ میں نے روتے ہوئے امام صاحب سے کہا کہ میری بیوی بہت نیک تھی، اس لیے شاید اس کی بے چینی اور بے سکونی اللہ نے ختم کر دی، مگر مجھے واقعی یہ بات شدت سے محسوس ہو رہی تھی کہ میں نے تو اپنی بیوی کی قبر سے پتے نکال لیے تھے مگر بہت سے لوگوں کو خبر نہیں ہوتی کہ ان کی بیوی بیٹیوں اور ماؤں کی قبروں میں لوگ ایسے پتے رکھ کر چلے جاتے ہوں گے۔ اس لیے اپنے پیاروں کی قبروں پر جایا کرو، وہاں قرآن پڑھے، تلاوت کرے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، کیونکہ ہم سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند
پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ مزید اس طرح کی دلچسپ سچی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔